یہاں پر گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو بہت محترم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، یعنی تورات میں جو اللہ کی کتاب تھی، کہ جس شخص نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بے گناہ انسان کی حفاظت کی اس نے ساری دنیا کی، ساری انسانیت کی حفاظت کی. تو نہ دہشت گردی کی، ٹیررزم کی یہاں پر گنجائش ہے، نہ کسی قسم کی زبردستی کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ یہاں اللہ کے بندوں کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سمجھا بجھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے. اب رہی میڈیا کی بات، جی ہاں، میڈیا، بہت سارے میڈیا جائنٹس ہیں، ان کے پاس ہے. یہود بھی ہیں اس سلسلے میں، جن کے پاس جو ویسٹرن میڈیا کو بڑی حد تک کنٹرول کرتے ہیں. رائٹرز جو ایجنسی ہے ان کی ہے، اور بہت ساری باتوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں. غلط ایک تصویر آتی ہے. جی، اوکلاہوما میں دھماکہ ہوا اور 170 افراد مار دیے گئے، اسے کوئی کرسچن ٹیررزم نہیں کہتا ہے. لیکن اور کہیں دھماکہ ہو، اس میں 100-200 افراد مار دیے جائیں، اسے ٹیررزم کہا جاتا ہے، اور اس کو اسلام کے سر منڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح کی کوششیں جگہ جگہ ہوتی ہیں. ابھی چند دن پہلے ہی روزنامہ ہندو میں ایک مضمون آیا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ اسلام کو گویا مغرب کے ایک مقابل، ایک کنٹینڈر کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلے کمیونزم تھا جس کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، اب اسلام کو ایک خطرناک، خوفناک چیز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک اور بات ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو بدنامیاں ہو رہی ہیں یا جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کے ریئیکشن کے طور پر ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے نوجوان پیدا ہو گئے ہیں جنہیں ہم اینگری ینگ مین کہہ سکتے ہیں. وہ ریئیکشن میں غلط کام کر رہے ہیں، ٹیررزم کے کام کر رہے ہیں، قتل و خون کے کام کر رہے ہیں. یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ طریقہ ہرگز ہمارے لیے مفید نہیں. پھر ایک اور بات اور بھی ہمیں ماننی چاہیے. ہمارے یہاں بہرحال کچھ ایسے لوگ ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کا جن پہ الزام لگ سکتا ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم. ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے، چند دن پہلے ہم نے سنا کہ ایک مسجد میں دھماکہ ہوا اور 18-20 افراد مار دیے گئے. اس سے پہلے قبرستان میں ایک بار دھماکہ ہوا، شیعہ بھائی اپنے کچھ لوگوں کی تدفین کر رہے تھے، 15-17 افراد کو مار دیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام اس طرح کی چیزوں کو کنڈم کرتا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بہت زیادہ بڑا بنایا، مبالغہ کیا، اور لوگوں میں نفرتیں پیدا کی، اور دین کا جو اصل تصور ہے، جو محبت پیدا کرتا ہے، رواداری پیدا کرتا ہے، وسیع المشربی پیدا کرتا ہے، اس کے خلاف انہوں نے تنگ نظری پیدا کی، اور ان کے جو دماغی خیالات، ان کے مظلومات تھے، ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں میں رواداری ختم ہو گئی، عدم رواداری پیدا ہوئی، ایکسٹریمزم پیدا ہوا. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنی سوسائٹی کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے، اور اس سلسلے میں ایڈورڈ سعید نے بھی کہا ہے کہ مسلمس آر ناٹ ریپرزینٹنگ دیم سیلز، دے مسٹ بی ریپرزینٹڈ. تو ان کی نمائندگی خود ان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، ان کی نمائندگی کی جانی چاہیے. تو ہم بھی تو اپنے اسلام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں جو طریقہ اس وقت اس سائنٹیفک دور میں ہے. پہلی بات تو میں پھر یاد دلاؤں گا کہ میڈیا پورے کا پورا بایاس نہیں ہے، لیکن بہرحال میڈیا کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے جو باتوں کو ٹویسٹ کرتا ہے، غلط تصویر پیش کرتا ہے. آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ ہمیں میڈیا میں آنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، اس سیکشن آف سوسائٹی کو میڈیا سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، میڈیا پہ نگاہ بھی رکھنی چاہیے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. ٹی وی یہ ہے، ٹی وی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں افراد تک ایک پیغام پہنچتا ہے. ایک ایک چینل کو لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں. تو اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے پرامن ہیں، ہم کس طریقے سے غلط چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں، یہ ساری باتیں میڈیا کے ذریعے سے آنی چاہیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم خود میڈیا میں جائیں.
میڈیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اردو میڈیا ہے، جہاں اردو میڈیا کے ذریعے ہم باتیں پہنچاتے ہیں اپنے ان لوگوں کے پاس جن کو اردو آتی ہے، لیکن جو انٹرنیشنلی جو لینگویج چلتی ہے وہ انگلش اور دوسری لینگویجز ہیں، اس میں ہماری میڈیا بہت کمزور ہے، اور آج تک ہمارے ایسے میڈیا نہیں ہو سکا انڈیا میں یا دوسری جگہوں پہ جو سکسیسفلی ورلڈ میں اپنی اوپینین کو بتا سکے، دکھا سکے۔ ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں ابھی ہندی سب سے بڑی زبان، اتنے چینلز ہیں ہندی کے، پھر ریجنل لینگویجز ہیں، تیلگو ہے، تمل ہے، بنگلہ ہے، آسامی ہے، گجراتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے کے مقابلے میں مسلم نوجوان زیادہ میڈیا میں گئے ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ ان کی پوزیشن بہتر نہیں ہے، لوور سٹیج میں ابھی وہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ اور زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اب رہا انٹرنیشنل میڈیا، سب سے بڑا میڈیا تو انٹرنیشنل انگلش کا ہے، چنانچہ دنیا میں جو سب سے بڑی زبان اس وقت ہے انٹرنیشنل کانٹیکٹس کی، وہ انگلش ہی ہے۔ انگلش میں بھی بہت سارے امریکہ میں، انگلینڈ میں بہت سے لوگ، کچھ ہندوستان اور پاکستان سے گئے ہوئے، کچھ عرب کنٹریز سے گئے ہوئے، کچھ ساؤتھ ایسٹ ایشین یعنی ملائیشیا وغیرہ سے گئے ہوئے لوگ وہاں پر ہیں۔ بہت سی خاص کر امریکن یونیورسٹیز میں ہمارے پروفیسرز ہیں، وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، اور کرسچنس میں بھی بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اسلام کی صحیح شبیہ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ سوالات کیے جاتے ہیں قرآن کے اوپر کہ اس میں بہت ساری آیتیں ہیں جو قتل خون کی دعوت دیتی ہیں، دہشت گردی سکھاتی ہیں، ان کو قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ نامعقول بات ہے، قرآن مجید امن کا پیغام لے کر آیا ہے، البتہ قرآن مجید اس تصور کا حامی نہیں ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو تم بھی دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو اچھے طریقے سے، اور اگر ظلم کا تمہیں بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لو جتنا کہ ظلم کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک صحیح اصول اسلام جو پیش کرتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ قرآن مجید نے کوئی ظلم کی بات کہی، اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے کہ ہم ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم سارا کام انصاف کی بنیاد پہ کم کر رہے ہیں، تمہیں بھی انصاف کو اپنانا چاہیے۔ البتہ جنگ بھی ایک چیز ہوتی، انٹرنیشنلی ایک سینکشن چیز ہے، ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے، ایک حکومت دوسرے حکومت سے کبھی کبھی جنگ کی نوبت آتی، تو جنگ کی اس طرح کی آیات، جنگ میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ صلح ہی کو ترجیح دیتا ہے، جنگ کی تمنا کرنے کی تو بات نہیں کہتا ہے، لیکن اگر جنگ لا دی جائے کسی پر تو پھر ظاہر ہے کہ ایک حکومت وہ بھی جنگ کرے گی، وہ بھی مقابلہ کرے گی۔ تو اس طرح کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر زندگی کے عام معاملات پر منطبق کرنا اور کہنا کہ اسلام قتل و خون کی تعلیم دیتا ہے، بہت بڑا ظلم۔ یہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ان آیات کو پیش کریں، ان کا کانٹیکسٹ بتائیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قرآن کے ذریعے زور زبردستی اور طاقت کے ذریعے پھیلا، ان کے سامنے شاید انڈونیشیا ملیشیا کی ہسٹری نہیں ہے جہاں پہ کبھی بھی تلوار جو ہے نہیں چلی اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اگر دلی کو لیں تو یہاں پہ تلواریں خوب چلی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کا ریشو بہت زیادہ ہوتا، بمقابلے کیرلا پہ جہاں پر جو ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی، پھر بھی وہاں پر ریشو یہاں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا ہمیں میسج دینا چاہیں گے کہ اسلام اور تلوار کا یہ تعلق جو ہے وہ کس حد تک ہے اور کس لیے ہے؟ آج ڈیموکریسی کا زمانہ ہے، تشہیر افکار کا، پروپیگیشن آف تھاٹس کا زمانہ ہے، لیکن آج بھی آپ امریکہ جیسے ظالم کو دیکھتے ہیں جس نے جا کر ابھی 2 ملکوں پہ قبضہ کر لیا۔ پرانا زمانہ قوت کا زمانہ تھا، ڈیموکریسی نہیں تھی، اور بہت سے ملکوں نے بہت سے ملکوں پر حملے کیے، چڑھائیاں کی، بادشاہوں کا تو کام یہی تھا، توڑنا جوڑنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، کسی بادشاہ نے، جو ہندوستان کے بادشاہ تھے مثلا، ان کو اسلام پھیلانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسلام تو پھیلا ہے اپنی تعلیمات کی وجہ سے، اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے، بزرگان دین کی کوششوں کی وجہ سے، لہٰذا یہ الزام کہ اسلام تلوار سے پھیلا یہ بالکل صحیح نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں، اور خطوط میں آپ اپنے ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے جوابات فوراً دیے جائیں، اور خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.com۔ اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ نوائے سروش۔
ٹی وی کے اسپیشل پروگرام میں جس کا نام ہے نقوش سیرت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے جو نصیحتیں فرمائیں، جو ہدایتیں عطا فرمائیں، جو حدیثیں بیان فرمائیں، اگر ان کو مطالعہ کر کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ آج کے حالات کو دیکھ کر آپ نے یہ سب کچھ بیان فرمایا تھا۔ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تقریباً 1450 برس پہلے جو آپ نے فرمایا ہے وہ آج 100% بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان بالکل برحق ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو حسب اور نسب کے اندر بہت کمتر ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور وہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، فلیٹ سسٹم چل رہا ہے، اور لوگوں کا ایک معیار یہ بن گیا ہے کہ پیسہ ہو، بلڈنگیں ہوں بڑی بڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم دیکھو گے جو بھوکے اور ننگے ہوں گے، جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر وہ فخر کر رہے ہوں گے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے کے اندر RCC کا سسٹم نہیں تھا، لوہا نہیں تھا، سیمنٹ نہیں تھی، یہ کوئی سسٹم نہیں تھا کہ کتنا فاؤنڈیشن بنے گا، انجینئر نہیں ہوتے تھے اس طرح پر۔ لیکن آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بن رہی ہیں، تو یہ بھی ایک پیشین گوئی اللہ کے رسول کی تھی کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شرفاء ہیں وہ پریشان ہیں، ان کے پاس روزی روٹی کے لیے تنگی ہے، معاش کی تنگی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کا کوئی سماج میں زیادہ معیار نہیں ہے، آج وہ بڑے بڑے بلڈنگوں میں ہیں، بڑے بڑے درجوں پر ہیں۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے تمام چیزیں موجود تھیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوست اور دشمن کا پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ آج کا وہ وقت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے جو آپ کا جانی دشمن بھی ہے، اس قدر میٹھا بن کے آتا ہے، اس قدر آپ سے پیار کرتا ہے، اتنا آپ کی ہمدردی جتاتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اگر دشمنی ہے تو کھل کے ہو، اگر دوستی ہے تو کھل کے ہو۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر کسی سے بول چال نہیں ہے، دشمنی ہے، تو لوگ اس سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کا دور یہ آ گیا کہ دشمن بھی ایسا میٹھا بن کے مل رہا ہے کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ رزق کی بے حرمتی کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے آپ کہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک ایک دعوت کے اندر 10 20 30 طرح کے کھانے ہیں، اور دعوت کے اندر جو آج کل بوفے سسٹم چل رہا ہے، بیٹھ کے کھانے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور کھاتے پیتے لوگ، اچھی حیثیت کے لوگ، وہ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا کہ ان کو کبھی ملا ہی نہ ہو، اور پھر پلیٹ کے اندر اتنا سارا لوگ بھر لیتے ہیں، پھر روٹی پہ روٹی رکھ لیتے ہیں، چاول دال رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو اگر جی نہیں چاہا تو اس کو سارے کے سارا لے کے اور ڈسٹ بن میں ڈالا، پھر دوسرا کھانا نکال لیا۔ تو یہ روزی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، گھروں میں بھی ہو رہی ہے، دعوتوں میں بھی ہو رہی ہے، گھروں میں بھی ہو رہی ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ سسٹم نکال لیا ہے کہ روٹی ہے تو اور کوئی بھی چیز ہے تو، اور اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا، حالانکہ رزق کی حرمت ہونی چاہیے، رزق کا احترام ہونا چاہیے اور اس کی قدر ہونی چاہیے۔ یہ اسراف اور فضول خرچی یا اس طرح کا بے
جا اس کا خرچ کرنا، اس کو ضائع کرنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ تمہارے سامنے تمہاری تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دو، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ سامنے تمہارے منہ پہ تعریف کریں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی وقت آ چکا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور منہ پہ تعریف، اور تعریف بھی ایسی کہ جو بالکل جھوٹی، لوگوں کو اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے، ارے صاحب آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، یہ ہو جائے گا، آپ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، اس سے انسان بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو سچ اور نا سچ کو سمجھنے کا ایک موقع ہی نہیں رہتا۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ آج ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سیکھیں، اس کو ہم پڑھ کے دیکھیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج حدیثیں موجود ہیں، آج سنت ہمارے سامنے موجود ہے، آج سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ کر دیکھیں تو آج ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی عام ہو چکی ہے، اور عریانیت عام ہو چکی ہے۔ آج ایسے ایسے کپڑے نکل آئے ہیں کہ کپڑے پہن بھی لو اور بدن جھلکتا بھی رہتا ہے، حالانکہ یہ اس زمانے کے اندر جبکہ نائلون بھی نہیں تھا، اس طرح کا یہ سب سنتھیٹک چیزیں بھی نہیں تھیں، میں سمجھتا ہوں اتنی ترقی بھی نہیں تھی، لیکن آج کے دور کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ کپڑے پہنے ہوں گے، الکاسیات العاریات، کہ کپڑے بھی پہنے ہوں گے اور ننگے بھی ہوں گے۔ تو آج جس طرح کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو بے پردگی ہوتی جا رہی ہے اور عریانیت پھیلتی جا رہی ہے، کپڑے لوگ ایسے بنا رہے ہیں کہ جس سے بدن جھلک رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، لہذا تم لوگ ایسا نہ کرنا، دنیا کر رہی ہے کرنے دو، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، بالکل جس کو ٹیڈی کپڑے کہا جاتا ہے، بالکل تنگ چست کپڑے، حالانکہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے جائیں تاکہ جسم کی ساخت اور بناوٹ بالکل جھلک نہ ہو اور الگ الگ سے نظر نہ آئے۔ جو ڈھیلے ڈھالے کپڑے جس طرح کے پہلے ہوتے تھے، آج اس کا ماحول ہی بدل گیا ہے، لوگوں نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے، رہن سہن بدل دیا ہے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔
ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے؟ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے تمہارے دین کا ستون ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو بے شمار ثواب ملے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کا ستون ہے، جو نماز ہے، آج اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہے. لوگوں نے بالکل اس کو بھلا دیا ہے. جو اللہ کا ڈر اور ایک خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تم دیکھو کہ انسان خواہشات نفس ثانی کی اپنی پیروی کر رہا ہے، اپنے جو ہمارا من چاہتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کریں گے. شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، سماج کیا کہتا ہے، تہذیب کیا کہتی ہے، ہم وہ نہیں کریں گے. جو ہماری منمانی ہے وہ کریں گے. جب تم دیکھو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی لالچ کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسا وقت آ جائے گا اپنی ضد پہ اڑ جائیں گے کہ ہماری بات رہے گی. اور جب تم دیکھو کہ شریعت کو دور کر دیا گیا ہے، اللہ کے ڈر کو دور کر دیا گیا ہے، اس وقت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اچھی بات دوسروں کو بتاؤ. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اچھی بات بتاؤ، بری بات سے لوگوں کو روکو. یہ ہر مومن کا یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اچھی بات کو بتاؤ، بری بات سے روکو اور خود بھی رکو. لیکن ایک وقت یہ آئے گا کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور قرآن شریف نے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم پھر اپنے آپ کا فکر کرنا. تم یہ نہ سوچنا کہ اگر لوگوں کو تم راستہ بتا رہے ہو اور وہ اس قدر گمراہی میں پڑ چکے ہیں کہ اپنی ہٹ پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، دنیا کی لالچ رکھ رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، شریعت کی پامالی کر رہے ہیں، اس وقت تم اپنے دین کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا. ایک تو یہ نصیحت ہو گئی. آج کا زمانہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی لالچ کے اندر انسان نے حلال اور حرام کو بھی ایک طرف رکھ دیا ہے. آج کے زمانے کے اندر حقوق کا کوئی حق ادا نہیں ہے. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اگر لوگ صبر کرنا چاہیں گے اور دین پر قائم رہنا چاہیں گے تو صبر کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ آگ کی چنگاری کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. کتنا مشکل آپ نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں اگر انسان چاہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہ جائے، ہمارا دین محفوظ رہ جائے، ہم شریعت پر عمل کر لیں، آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ فکر نہ کرنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے نہ مانیں. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے گا تم لوگ جب کچھ عمل کرو گے اور دین پہ قائم رہو گے تو تمہیں ایسا اجر ملے گا جیسا کہ آج تمہارے 50 آدمیوں کے برابر ایک آدمی کو اجر ملے گا. کتنا بڑا اجر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا ہمارے جیسے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا یا اس زمانے میں 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے جیسے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا. تو دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے
کے برابر اجر ملنا، ایک صحابی کے برابر اگر اجر مل جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں، لیکن 50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے برابر اجر ملنا اس بات کہ آپ دین پر قائم ہیں، ایمان پر قائم ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں. اگر لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے، آپ کی نہیں سن رہے، تو آپ اپنے دین کی حفاظت کرو. آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں رہ گیا. لوگوں نے سود اور بیاج کو بھی جائز کر دیا. ایسی ایسی اسکیمیں نکل گئی ہیں، ایسے ایسے طریقے نکل گئے ہیں، بینک کے سسٹم ایسے آ گئے ہیں اور بیمے کے ایسے سسٹم آ گئے، اتنی ایسی نئی نئی میوچول فنڈ کی اسکیمیں آ گئی ہیں کہ لوگ اس میں ایک دم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اتنا پیسہ لگاؤ، اتنا فائدہ ہوگا، 5 سال کے بعد اتنا ملے گا، 10 سال کے بعد اتنا ملے گا. لوگ اس میں جائز اور ناجائز کا سوچ ہی نہیں رہے. کسی کے پاس پیسہ آیا، ایف ڈی کرا دی، بیاج کھائے جاؤ، ہر مہینے اتنا ملے گا، 2 مہینے میں اتنا ملے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق تلف ہوں گے، لوگ حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، اور لوگ اپنے کسی کا مال اگر دبا لیں گے یا کسی کی زمین اگر دبا لیں گے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ان کو عذاب کتنا ملنے والا ہے. قرآن شریف نے بھی فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو چیز بھی ہم حق تلفی میں کسی کی مار لیں گے، دبا لیں گے، قبضہ کر لیں گے، ناجائز رکھ لیں گے، وہ چیز ہمارے درمیان میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی. توق ہمارے گردن پہ توق پڑا ہوا ہوگا، جیسے ہار پڑ جاتا ہے، جیسے نیکلس پڑ جاتا ہے، جیسے پھولوں کا گجرا پڑ جاتا ہے، تو وہ چیز ہمارے گردن میں ڈلی ہوگی. اگر کسی کا مکان دبا لیا، کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی. آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں حق نہیں دیے جا رہے. اگر کوئی یتیم ہے اس کا حق نہیں دیا جا رہا، اگر کوئی بیوہ ہے اس کا حق نہیں دیا جا رہا، اگر کسی کا باپ مر گیا تو بھائی اس کا اپنی بہنوں کا حق نہیں دے رہے، اگر کوئی شوہر ہے اپنی بیوی کا حق نہیں دے رہا، اگر کوئی شریف آدمی ہے تو برابر والا پڑوسی چاہتا ہے کہ میں اس کا حق دبا لوں. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاق کی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے. ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیچنگ کے تدریس کے مقدس پیشے کو کاروبار بنا لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ جو ہے وہ دونوں ہی جگہ دیکھی جا رہی ہے؟ جسٹس سچر نے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے. اس وقت کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی سطح پر NCERT کی نصاب کی کتابیں تیار ہونے لگی ہیں. دور حاضر میں تعلیم و اخلاق کا گرتا معیار. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف
ETV उर्दू पर। या रसूल या रसूल या रसूल।